اس سخاوت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب سے اور قاری صاحب سے ہم نے اس پہ رہنمائی حاصل کی، اور جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سخاوت موضوع ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ روشنی ڈال دی گئی، گفتگو کر دی گئی۔ حضور کی سیرت کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا بیان فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سخاوت جو ہے یہ ایک جنت کا درخت ہے جس کی شاخیں زمین تک پہنچی ہوئی ہیں، اور بخل بھی ایک جہنم کا درخت ہے، اس کی شاخیں زمین تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اب جن لوگوں نے جو ہے وہ جنت کے درخت کو تھاما، ان کے اندر سخاوت کی جو صفت پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی سخی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، سخی کو عطا فرماتا ہے۔ سخی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، ایک ہوتی ہے سخاوت، ایک ہوتا ہے جود، اور ایک ہوتا ہے ایثار۔ سخاوت یہ ہے کہ مال انسان کے پاس موجود ہو اور اس میں سے خرچ کرے اور کچھ بچا لیا جائے، صحیح۔ اور جود یہ ہے کہ بہت تھوڑا قلیل تعداد میں بچایا جائے، زیادہ خرچ کر دیا جائے، اور ایثار یہ ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ کمایا جائے اور اس کے بعد پھر بے دریغ اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کبھی اس کو جو ہے وہ رسوا نہیں کرتا، اور کبھی وہ ذلیل نہیں ہوتا، اور کبھی ضلالت اس کا مقدر نہیں بنتی۔ جب بھی اس پر مشکل مقام آتا ہے، اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ پیٹ پہ تو پتھر باندھا ہوتا تھا، لیکن ہزاروں روپے اور کثیر مال لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے کہ میں کچھ مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس تجارت سے مال آنے ہی والا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، حضور آپ تقسیم فرما دیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تو حضور نے سارا مال تقسیم فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک لباس رہ گیا۔ اب آپ نے جب سارا مال تقسیم فرما دیا تو ایک سائل پھر آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ مال اپنا یہ لباس عطا فرما دیجئے، اور حضور نے بوری کا لباس وہاں سے لے کر وہ زیب تن فرمایا، اور وہ مال بھی اس کو عطا فرما دیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم اطہر پر آپ نے ایک لباس زیب تن کر رکھا تھا، یا رسول اللہ وہ کدھر گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی ایک سائل آیا، میں نے اس کو عطا فرما دیا، اور خود یہ بوری کا لباس پہن کر میں واپس پلٹ آیا ہوں۔ اور سخی اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا پسند ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ عوام الناس کو بھی پسند ہوتا ہے۔ جو تقسیم کرنے والا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے، وہ کبھی رکتا نہیں، اور یہ سخاوت جو ہے یہ عادت سے ہوتی ہے، مال سے نہیں۔ ٹھیک۔ بعض لوگ ایسے آپ دیکھیں گے کہ مال تو بہت ہوگا لیکن سخاوت ان کی عادت میں موجود نہیں، وہ کریم النفس نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا مال نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ سخاوت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے اپنا نفس میں، ان کی طبیعت میں یہ بات رچ بس چکی ہوتی ہے کہ وہ مال کو سخاوت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا ہے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، تے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ سخی کنگال نہیں ہوندا۔